السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 22 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر کن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے ایک جنرل اصول دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں۔ یہاں پر آباؤکم، یہ جو آبا ہے اس میں باپ دادا آتے ہیں، یعنی ایسی کوئی عورت جس سے باپ یا دادا یا آگے پردادا، یعنی یہ قانون سمجھانے کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ قانون میں تو پھر پوری ہر چیز کی وضاحت کی جاتی ہے، تو کوئی ایسی چیز جو پاسبل ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آبا ہے اور ایک والد ہوتا ہے۔ والد وہ ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہو، تو آبا میں وہ آ جاتے ہیں، والد بھی آ جاتا ہے اور اس والد کا والد بھی آ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے تھوڑا سا، یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، کیونکہ یہاں پر قانونی باتیں ہو رہی ہیں۔ قانون کے اندر پھر لفظ کے صحیح معنی آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ والد تو وہ ہوتا ہے نا جس سے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، جس سے اولاد ہو، اس کو والد بولتے ہیں۔ اور والدین یعنی والد اور والدہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ والدین ہیں۔ آبا اور چیزیں، آبا کے اندر یہ والدین بھی ہوتے ہیں اور آگے پھر ان کے بھی وہ والد کا والد بھی ہوتا ہے، اور آگے پھر اس والد کا والد بھی ہوتا ہے، باپ دادا پردادا، یہ ایسے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک فرق ہے، یعنی آپ نے یہ چیز سمجھی کہ آبا کے اندر والد بھی ہوتا ہے لیکن والد کا والد بھی ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کا والد بھی ہوتا ہے، باپ دادا پردادا، لیکن والد کے اندر صرف والد ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی۔ قرآن کریم یہاں پر آبا کا لفظ لا رہا ہے، والد، اس کا والد، آگے اس کا والد، یعنی باپ دادا پردادا۔ اگر انہوں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہوا ہو تو اس سے نکاح نہ کرو، یہ چیز ہوگی۔ کیونکہ قدیم دور میں یہ چیزیں ہوتی رہیں، تو آج بھی شاید کہیں پہ کوئی بہت زیادہ یوں کہہ لیں کوئی ایسی آبادیاں ہوں جہاں پر لیکن یہ بہت کم ہے، جو اس لیے قرآن کریم نے اس کو چونکہ قیامت تک قانون دینا تھا انسانیت کو، اس لیے وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ الا ما قد سلف، مگر جو یقیناً پہلے ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ یعنی جو ہو چکا اس کا بھی بتا دیا کہ جو ہو چکا ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، لیکن آئندہ نہیں کرنی یہ چیز۔ اور اس کے بعد قرآن کریم یہ جو چیز ہے جو ہو چکا کہ کسی نے اس عورت سے نکاح کر لیا جس سے اس کا والد یا اس کے دادا نے نکاح کیا ہوا تھا یا اس کے نکاح میں وہ رہ چکی تھی، تو کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کس نوعیت کا ہے، یہاں پر اس آیت کے آخر میں یہ بھی بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ یہاں پر تین چیزیں کہیں جا رہی ہیں کہ یہ جو کام ہے، یعنی اپنے والد کی رہنے والی جو بیوی جو اس کے نکاح میں رہ چکی ہو، اسی طرح آگے اس کے دادے کے نکاح میں رہ چکی ہو، کہتا ہے کہ اس سے نکاح کرنا یہ کیا چیز ہے۔ ایک چیز تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فاحشتاً، کہ یہ سراسر بے حیائی ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے ومقتن، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ مقتن ہوتا ہے نفرت انگیز یا مکروہ، اس کو مقتن بولتے ہیں، ومقتن۔ اور تیسری چیز کہہ رہا ہے وساء سبیلا، اور یہ برا چلن ہے۔
سبیل ویسے تو راستے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں عربی کے الفاظ ہیں، اس سے کتنے معنی بنتے ہیں۔ یہاں پر سبیل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب بنے گا وساء سبیلا، کیا؟ برا چلن۔ ساء کہتے ہیں برا کو، جو چیز بری ہو، تو وساء سبیلا یہ برا چلن ہے۔ تو یہاں پر 3 چیزیں کہیں گی اس فعل کے متعلق کہ یہ بے حیائی ہے، اور پھر یہ کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے، مکروہ ہے، اور پھر تیسری چیز کہی گئی ہے کہ یہ برا چلن ہے۔ اب یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں قرآن کریم کس طرح سے قانون کو واضح کرتا ہے، کسی ہر چیز کی جو اچھائی یا برائی ہے کس طرح سے اس کو واضح کر کے سامنے لے کر آتا ہے، مختلف الفاظ لے کر آتا ہے تاکہ بات سمجھ آئے، ذہن نشین ہو جائے، رپیٹ کرتا ہے بار بار تاکہ قانون واضح ہو جائے اللہ کا۔ تو یہاں پر یہ بنیادی جو چیز اس نے کہہ دی، اصولی کہہ دی، کیا؟ کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں۔ میں نے آبا کا مطلب آپ کو سمجھا دیا ہے، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ماضی میں جو ہو گیا وہ اس کو چھیڑیں، نیکسٹ نہیں کرنا، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ یہ بے حیائی، نفرت انگیز، مکروہ اور برا چلن ہے۔ بالکل قرآن کریم نے اس کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ اگلی جو آیت ہے اس میں جو رشتے حرام کیے گئے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کون سے رشتے ہیں کہ ان کی صورت میں ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ اگلی آیت جو ہے 23 نمبر کی آیت، اس کے اندر 13 ایسے رشتے بتائے گئے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں ہم جانیں گے کہ وہ 13 رشتے کون کون سے ہیں۔ یہاں پر تو سمپل ایک اصول بیان کیا گیا کہ جو عورتیں تمہارے آبا کے نکاح میں رہ چکی ہیں ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا، یہ جو آیت نمبر 22 ہے۔ لیکن آیت نمبر 23 جو ہم آگے کریں گے اس میں 13 رشتے بتائے گئے ہیں، 13، کہ یہ جو 13 رشتے ہیں اس طرح کی خواتین سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی جو اگلی آیت ہے 24، وہ اس چوتھے سپارے کی آخری آیت ہوگی، 24 کی آیت ہے۔ اس میں ایک اور رشتہ بتایا گیا ہے کہ تم شادی شدہ خواتین سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک جنرل وہاں پر بات شروع کر کے آگے پھر دوسری چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 14 رشتے جو قرآن نے ان 2 آیات میں 23 آیت اور آگے 24 آیت، جہاں پر چوتھا سپارہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ٹوٹل 14 رشتے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں کہ یہ حرام ہے تم پر، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ان خواتین سے۔ تو اگلے ان 2 ویڈیوز میں جانیں گے کہ قرآن کریم نے کن رشتوں کی صورتوں میں کہا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، وہ تم پر حرام ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔